وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صدق اللہ العلی العظیم. ان آیات میں بیوہ خاتون جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اس کی عدت کے احکامات، اس کی عدت کے بعد اس کی شادی کا مسئلہ، اس کے احکام بیان کیے پروردگار عالم نے. اس کے بعد آیت نمبر 236 میں ایک اور طلاق کے احکام میں سے اہم مسئلہ وہ حق مہر کا مسئلہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو حق مہر کا حکم کیا ہے، کس صورت میں مکمل واپس کرنا ہے، کس صورت میں آدھا واپس کرنا ہے، کس صورت میں واپس نہیں کرنا ہوتا. اس کے مختلف احکامات، کیونکہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل بہت زیادہ ہیں ہر معاشرے میں، ہر معاشرے کو اس کا سامنا ہے. لہٰذا ان احکامات کو پروردگار عالم نے بہت ہی دقیق انداز میں، باریک بینی سے، بڑے جزوی انداز میں ان مسائل کو بیان فرمایا، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد معاشرے میں جو اختلاف ہوتے ہیں وہ انہی مسائل پہ ہوتے ہیں. لہذا قرآن کریم ایک صالح اور سالم معاشرہ چاہتا ہے جس میں اختلاف بہت کم ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں. لہذا ان کو ختم کرنے کا ایک راہ حل جو قرآن کریم نے اخلاقیات کے علاوہ جو ہمیں سکھایا، وہ دقیق احکامات کے ذریعے بہترین انداز میں، جس میں نہ شوہر کی حق تلفی ہو، نہ بیوی کی حق تلفی ہو، میاں بیوی جو ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، یہ الگ ہونا پہلے سے ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، ایک بہت بڑی مشکل ہے. تو اب اس مشکل کے دوران قرآن کریم نے بہت بہترین اور جزوی مسائل کو بیان کیا تاکہ پھر ان مسائل کی وجہ سے اختلافات میں شدت نہ آئے. لہذا یہاں پہ فرمایا لا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو خواتین کو. طلاق آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ایک ایسا حکم ہے جو جب کوئی صورتحال نہیں نکل رہی کہ آپ اکٹھے رہ سکیں تو آپ طلاق دے سکتے ہیں. ما لم تمسوہن، یہ کون سی صورت ہے اس آیت میں کہ ما لم تمسوہن، آپ نے ان کو مس نہیں کیا. اس صورت میں آپ طلاق دینا چاہیں تو آپ طلاق دے سکتے ہیں. مس نہیں کیا، مس ویسے ہاتھ سے کسی کو لمس کرنا، ٹچ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تمسوہن، مس. لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرضیہ ہوا، قرآن کریم نے ان تمام مسائل کو جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کو کنایہ اشارے میں بیان فرمایا. ما لم تمسوہن یعنی آپ نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، بہت سارے موارد میں ایسے ہوتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے لیکن ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، خصوصاً جب
بعض معاشروں میں جو رواج ہے کہ نکاح کے اور شادی کے درمیان سال ہر سال کا فاصلہ ہوتا ہے، تو ابھی انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے اور وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق دے سکتے ہیں۔ او تفرضوا لہن فریضہ، یہ جو فرمایا یہ تعبیر، یہ اصطلاح او تفرضوا لہن، یہاں بھی اصل میں وہی لام ہے، ما لم تمسوہن وما لم تفرضوا لہن فریضہ، اور آپ نے حق مہر بھی معین نہیں کیا۔ یہ جو آپ نے فریضہ فرض نہیں کیا یعنی حق مہر بھی آپ نے معین نہیں کیا تھا کہ کتنا حق مہر ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے اس طرح بھی، تو آپ اس صورت میں بھی طلاق دینا چاہیں تو آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن ان کو نفع پہنچاؤ، کیونکہ آپ نے مرد کو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا ہو، اگرچہ اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں اس خاتون کی قدر کم ہو جاتی ہے، جب اس سے نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی قدر میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر فرد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے، اور بعض معاشرے میں ممکن ہے وہ شادی شدہ سمجھی جائے، لہٰذا اس کو فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ پہلے تم نے ممکن ہے تمہاری غلطی ہو، تم طلاق دینا چاہ رہے ہو، تم نے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ متعوہن فائدہ سے ہے، متع تمتع اسی سے الفاظ ہیں، ومتعوہن ان کو فائدہ پہنچاؤ، علی الموسع قدرہ، جس میں وسعت ہے، جس کی مالی حالت اچھی ہے، موسع وسعت سے ہے، موسع واسع اسی سے الفاظ ہیں، یعنی جس کے حالات اچھے ہیں، یعنی جو مالدار ہے، قدر ہو اسی کی مقدار کے مطابق اسے فائدہ پہنچائے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے، مقتر کہتے ہیں جس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، جو تنگ دست ہے، جو فقیر ہے، اس کی شان کے مطابق، متاعًا بالمعروف، وہ معمول کے مطابق، عرف کے مطابق ان کو سامان دینا چاہیے، یعنی ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ نے معین نہیں کیا تھا، اگر حق مہر معین تھا تو وہ تو پھر دینا چاہیے جو معین تھا، لیکن جب معین نہیں ہے تو پھر حالت کو دیکھا جائے گا، پھر افراد کو دیکھا جائے گا، جس طرح وہ افراد ہیں، جس طرح ان کی مالی حالت ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، یہ محسنین پہ حق ہے، محسنین جو اچھائی کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، جو اچھے انداز میں، جن کا اچھا رویہ ہے دوسروں کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بعض احکامات جب بیان کیے ہیں تو اس آیت کے آخر میں حقاً علی المتقین، بعض آیات میں حقاً علی المحسنین، البتہ یہاں پہ بعض مفسرین نے ان الفاظ سے کہا کیونکہ تمام مومنین کے لیے یہ حکم بیان نہیں ہوا، کبھی محسنین کے لیے، کبھی متقین کے لیے، تو اس سے شاید یہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ واجب تو نہیں ہے لیکن ایک اچھا حکم ہے، ایک مستحبی ہے، ایک سنت ہے، یعنی اس پہ اگر عمل کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ لہٰذا یہ ان افراد کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے حق مہر معین نہیں کیا تو ان کو اپنی وسعت کے مطابق ان کو دینا چاہیے اور ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت میں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اب وہاں بھی تھا کہ آپ نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، لیکن حق مہر معین نہیں تھا وہاں پہ، لیکن یہاں پہ کیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ہم بستری سے پہلے آپ اگر طلاق دیتے ہیں طلاق دے سکتے ہیں، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، آپ نے حق مہر معین کر دیا تھا، حق مہر بھی معین تھا، ابھی آپ نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیا، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں حق مہر آپ نے کیسے واپس کرنا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا حصہ حق مہر کا، جو آپ نے اگر 1,00,000 آپ کا حق مہر تھا، 1,00,000 روپے، تو اگر آپ نے طلاق دے دیا، ابھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، تو آپ 50,000 روپے اس کو واپس کر دیں گے، یہاں پہ آدھا حق مہر آپ نے واپس کرنا ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ مطلقہ خواتین، طلاق یافتہ خواتین وہ معاف کر دیں،
اگر وہ معاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ ان کا حق ہے، اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، آدھا لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں۔ جب ازدواجی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ والی شک ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ پھر یہ آدھے والا سلسلہ نہیں ہوتا۔ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، وہ شخص اگر معاف کرنا چاہے، فرض کرے ایک صورت یہ تھی کہ اگر خاتون آدھا معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس کا ولی ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں گرہ ہے، فرض کریں اس کا باپ ہے یا دادا ہے، یہ افراد ان کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اگر یہ معاف کرنا چاہیں، وہ آدھا معاف کرنا چاہیں، یعنی وہ کہیں کہ ہم نے نہیں لینا، ہم نہیں لینا چاہ رہے، تو ان کی مرضی وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، یہ شوہر مراد ہے، لیکن یہ اتنا سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اتنا کبھی نظریہ نہیں ہے، وہی اس کا ولی، یا خود خاتون معاف کر دے آدھا، یا اس کا ولی، اس صورت میں سارا معاف ہو جائے گا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب یہ دونوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا اگر تم درگزر کرو، اگر معاف کرو تو یہ تقوی کے قریب ہے۔ قرآن اور اسلام تمہیں بخشش کا درس دیتا ہے، تمہیں معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، البتہ یہ دونوں کے لیے درس ہے۔ اگر وہ معاف کرتے ہیں تو وہ ان میں یہ جذبہ پیدا ہوگا بخشش کا، عطا کا، اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر مرد جو ہے وہ بخشش کا تقاضا کرتا ہے، وہ سخی بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی تقوی کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم تنسو وہی نسیان سے، اور تم نہ بھلانا فضل کو، اضافی چیز، فضل کہتے ہیں جو فضول، جو برائی میں اضافی چیز ہوتی ہے، اور فضل جو اچھائی اور نیکی میں جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے یا حد سے زیادہ، اس کو فضل کہتے ہیں، جو خوبیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں، فضائل اخلاقی۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ اخلاقیات ہیں، احکام کے ساتھ، جو ہم نے کہا فقہ کے ساتھ قرآن کریم میں ساتھ ساتھ ہے اخلاق، تم فضائل اخلاقی کو نہ بھلانا، ان کی پاسداری، ان کی قدردانی، وہ ضروری ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یقیناً جو تم انجام دیتے ہو پروردگار عالم اس سے بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی معاف کرتا ہے، اگر کوئی آدھا معاف کرتا ہے، سارا معاف کرتا ہے، اضافی جو ایک دوسرے کو عطا کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو پروردگار ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم ان تمام معاملات میں شریعت کو مد نظر رکھ سکیں اور قرآنی احکام پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔